ابھی سنائی پڑھ کے. ارے بولو, بالکل پڑھ کے سنائی, مطلب ابھی نہیں بیان کیا. ادھر دیکھیے, یہ حدیث مشکات شریف پیج نمبر 30. بولیے پیج نمبر. آپ مدرسے میں کتاب ہے, لائیے میرے سامنے. ادھر دیکھیے, میرے پیغمبر نے قیامت تک دنیا میں کیا کیا ہوگا ہر چیز سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے. ارے بولو, ہر چیز سے آپ کو آگاہ تو کر دیا ہے, لیکن آپ جو ہے بے خبر ہیں, اسی لیے ٹھوکر کھا رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. ادھر دیکھیے, پیغمبر نے سب کچھ بتا دیا ہے. حدیثیں تو بہت ہے, سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا, لیکن جو حدیث بابو میں نے ابھی سنائی ہے, اب اس کا مطلب سنیے, غور سے سنیے. سب لوگ سنیں گے دھیان سے, ہماری ماں بہن, ہمارے بچے بزرگ, سب لوگ سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا. کیا فرمایا, زور سے بولو, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا, وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال ان کا ہوگا. اگر یہودیوں میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی, بدفعلی کی ہوگی, تو میری امت میں بھی کوئی کمینہ ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. نبی فرماتے ہیں, پھر سے سنیے, نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے. یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. نبی فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. کتنے فرقوں میں, زور سے بولو. نبی فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, جیسے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت بھی ان سے دوستی کی وجہ سے, ان سے تعلق کی وجہ سے, ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے, ان کو گھر میں بلانے کی وجہ سے میری امت بھی 73 فرقوں میں بٹے گی. وہ لوگ تو 72 میں بٹے, میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے, ان سے کنیکشن کی وجہ سے, ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے 73 میں بٹے گی. کان کھول کر سن لو, میری امت کا ایک فرقہ جنتی ہوگا, 72 جہنمی ہوگا. صحابہ نے پوچھا جہنمی کون اور جنتی کون؟ تو نبی نے فرمایا حدیث کا مطلب یہی ہے. کیا مطلب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ میری امت میں 72 فرقہ جہنمی اس لیے ہوگا کہ انہی 72 سے ان کا تار جڑا ہوگا, ان 72 کا انہی 72 سے کنیکشن ہوگا, ان 72 کا ان 72 سے تعلق ہوگا, ان سے دوستی ہوگی. میری امت میں 72 جہنمی ہوں گے کیونکہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے جہنمی ہوں گے, تو انہی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے, دوستی رکھنے کی وجہ سے میری امت میں بھی 72 جہنمی ہوں گے, مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آج کل لوگ الٹا پلٹی آپ کو مطلب سمجھا رہے ہیں. اب مطلب سنیے, نبی فرماتے ہیں وہ فرقہ جنتی ہوگا, وہ فرقہ جنتی ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے, لاکھ طوفان آئے, لاکھ زمانہ کروٹیں بدلے, لاکھ زمانہ رنگ بدلے, لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر, صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. بابو لوگ
یہ بتائیے کہ میں نے جو آپ کو حدیث کا مطلب سمجھایا، کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں جاننا ہوں، یہ تو میں آپ کے سامنے ہمت باندھ کر تقریر کر رہا ہوں. اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے بابو لوگ؟ اگر اجازت ہے تو میں نے جو حدیث سنائی اس کو پھر سے ذہن میں لائیے. ادھر دیکھیے یہ حدیث کہاں ہے؟ ارے بولو. جتنے لوگ ادھر دیکھیے آج تک آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 1 فرقے جنت میں جائیں گے، کسی مولوی نے وجہ بیان؟ ارے بولو. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے ایمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں ہماری ادھر دیکھیے ہماری جماعت کے لوگ ہر چیز کو کلیئر بیان کرتے ہیں، جیسے آپ کا مولوی کلیئر بیان کر رہا ہے. لیکن جتنے بدعقیدے آپ کو ملیں گے، بس نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 1 جنتی 72 جہنمی. تو ہم لوگ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نبی نے کسی کا نام تو نہیں لیا. پگلا نام نہیں لیا لیکن پوری حدیث پڑھو. نبی نے پوری حدیث پڑھو تو کیا اندازہ لگتا ہے نبی نے کیا کہا؟ پھر سے بولو. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. بولو جیسا. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ ارے بولو پتا ہے بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ یہودی بنی اسرائیل ہے. یہ نصرانی جس کو کرسچن کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل ہے. قرآن میں یا بنی اسرائیل جہاں جہاں تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے اے اولاد یعقوب. اے اولاد یعقوب. آپ کو معلوم ہے یعقوب علیہ السلام کے وہ 11 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا. زور سے بولو. وہ 11 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، ادھر دیکھو، وہی 11 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بڑے شریر تھے، بڑے بدتمیز تھے وہ 11 بیٹے جنہوں نے حسد میں آ کر بولو یوسف علیہ السلام کو بولو رسی میں باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تاکہ یہ مر جائے اور ابا حضور ہم لوگوں کو یوسف سے زیادہ چاہے. تو حسد میں آ کر حضرت یوسف کو انہی 11 بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. انہی 11 کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور بنی اسرائیل کا مطلب یہودی اور نصرانی ہے. نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، یہودی پر آیا، نصرانی پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا میری امت کے لوگ بھی ان سے دوستی کی وجہ سے وہ کام کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا. جیسے وہ 72 جہنمی میری امت کے 73 فرقوں میں یہ 72 جہنمی ہوگا، کیونکہ ان کا تار انہی 72 سے، زور سے بولو، جڑا ہوگا. ادھر دیکھیا 1 فرقہ جنتی ہوگا. وہ جنتی کون؟ جس راستے پر میں ہوں، میرے صحابی ہیں، لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. حضرات سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، جتنے فرقے مسلمان میں ہیں یہ سب سنی سے کٹ کر بنے ہیں. ارے زور سے بولو. سب سنی سے کٹ کر بنے ہیں. سب کے باپ دادا پہلے سنی تھے، لکڑ دادا سنی، پردادا سنی، 50 سال پیچھے چلیے سب سنی، 200 برس پیچھے چلیے سب سنی، 500 برس پیچھے چلیے سب سنی، 1000 برس پیچھے چلیے سب سنی، 1200 برس پہلے پیچھے چلیے سب سنی. ایسا نہیں ہے کہ سلام آج پڑھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نعت آج پڑھی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ درود آج پڑھا جا رہا ہے. ارے جب سے قرآن اترا ہے مصطفیٰ پر سلام پڑھا جا رہا ہے، جب سے قرآن اترا ہے مصطفیٰ پر درود بھیجا جا رہا ہے، جب سے مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں مصطفیٰ کی میلاد خوانی ہو رہی ہے. لیکن لوگ جو پہلے سلام پڑھتے تھے، زور سے بولو، درود پڑھتے تھے، نبی کی نعت پڑھتے تھے، نبی کا ترانہ پڑھتے تھے، آج لوگ بدل گئے. اور بولو لوگ بدلے. یہ بدلے کیسے؟
ان کو یہودیوں کی دوستی نے بدلا. زور سے بولو, ان کو یہودیوں کے کنیکشن نے بدلا. آج ہم لوگوں کو برباد کس نے کیا؟ آج مسلمان بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے. ارے بول, آج مسلمان بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے. انڈیا تو کچھ ٹھیک ہے. ارے زور سے بولو, ہمارا ملک تو اللہ کا شکر ہے. زور سے بولو, بزرگوں کا صدقہ ہے. ابھی چپ چاپ سے بیٹھیے, ابھی حضرت کو مت لائیے. حضرت کو میری تقریر کے بالکل آخری میں جب 5 منٹ 10 منٹ بچے تب حضرت آئیں گے. ہاں ہاں ہاں, ابھی وضو بنانے کے لیے جائیے, حضرت کو تیار کیجئے. اجازت ہے؟ جلدی بولو, اجازت ہے؟ بابو لوگ یہ بتائیے, میں یہ عرض کر رہا تھا, ادھر دیکھیے کیا عرض کر رہا تھا, زور سے بولو. ارے بھول گیا. ہمارا ملک تو بہت اچھا ہے, لیکن جتنے بچے سعودیہ, دبئی, قطر رہتے ہیں, ان سے پوچھئے کہ ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے, ان کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے. ارے بولو, وہ صرف بناوٹی ہے, بناوٹی, ورنہ سب اندر سے یہودی بن چکے ہیں. ارے زور سے بولو, ان کے گھر کا تعلق ادھر دیکھیے حضرات, کھانا یہودیوں کی طرح, پینا یہودیوں کی طرح. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک سلامت ہے, سلامت ہے. یہاں ابھی اتنا فرق نہیں آیا, لیکن ہمارے ملک سے باہر چلے جائیے, پیغمبر نے جیسا کہا ہے ویسا ہو رہا. آج دیکھ رہے ہو ترکی, ارے بولو ترکی پر کتنا زبردست زلزلہ آیا. ادھر دیکھو, میں نے آپ سے کیا کہا, مسلمانوں پر اسی وقت بربادی آئے گی جب مسلمانوں کا ایمان برباد ہوگا. زور سے بولو, مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ہم برباد ہو رہے ہیں. یاد رکھو, جیسے یہودیوں نے پیغمبروں کو گالیاں دی, زور سے بولو, جیسے یہودیوں نے اللہ کے نبیوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا, یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کی توہین کی, یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو اپنے جیسا بشر سمجھا. قسم خدا انہی یہودیوں سے جن کا تار جڑا ہے وہ لوگ بھی ہمارے نبی کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں. زور سے بولو, یہی نظریہ رکھتے ہیں. ابے پگلا, اگر یہ نظریہ رکھو گے تو تم مسلمان کے بچے نہیں کہلاؤ گے. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. توبہ کرو توبہ, ہوش میں رہو, ہوش میں, جہاں رہو نبی کی تعریف کرو. زور سے بولو, جہاں رہو, موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر, ادھر دیکھیے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا. ارے بولو, کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن ایک مسئلہ سن لیجئے. اجازت ہے بتاؤں؟ ارے زور سے بولو, بتاؤں, لیکن ایسے نہیں بتاؤں گا. پہلے ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ نیچے کرو. یہ بتائیے کہ میں اسٹیج پر آؤں, ارے بولو, میں اسٹیج پر, اور کوئی اگر ہم سے بڑے بزرگ نہیں بیٹھے ہیں, سب ہم سے چھوٹے ہوں یا ہمارے ہم عمر ہو, اگر میں اسٹیج پر آؤں, سب کھڑا ہو جائے اور ایک مولوی بیٹھا رہے, تو آپ کیا سوچو گے؟ لگے گا آپ سوچو گے لگتا ہے حضرت کی محبت اس کے سینے میں. ارے بولو, ایک مثال دے رہا ہوں. مان کر چلیے میں آیا, سارے مولوی ادھر دیکھیے, مان کر چلیے اگر ہمارے کوئی بزرگ بیٹھے ہیں تو ان کی بات نہیں ہے, زور سے بولیے, لیکن ہم عمر ہیں, ساتھی ہیں, یا ہمارے چھوٹے ہیں, بولیے, ہمارے چھوٹے بچے ہیں, طلبہ مدرسے کے. میں آیا تو سب کھڑے ہو گئے, لیکن ایک مولوی کھڑا نہیں ہوا, تو آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ لگتا ہے اس مولوی کو حضرت سے محبت نہیں ہے. گرچہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہو, لیکن آپ کو بدگمانی پیدا ہوگی کہ لگتا ہے حضرت سے ان کو محبت نہیں ہے. میری طرف دیکھیے, آپ جب سمجھ گئے تو سمجھ لیجئے, کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ضروری نہیں. آپ نبی پر بیٹھ کر بھی پڑھیں, دل سے پڑھیں, تو یقیناً وہ سلام قبول ہوگا. لیکن ادھر دیکھیے, جہاں پر سب کھڑے ہو, زور سے بولو, جہاں پر سب کھڑے ہو, تو اب وہاں پر ایک آدمی کا بیٹھ کر سلام پڑھنا ناجائز ہے. اگر پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے, اگر کوئی بیماری نہیں ہے, بالکل تندرست ہے, اگر سارا مجمع کھڑا ہو کر سلام پڑھ رہا ہے, تو اب اس مجمع میں اس آدمی کو بیٹھ کر سلام پڑھنا ناجائز ہے. کیوں؟
اس لیے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو جتنے لوگ دیکھیں گے بدگمانی میں مبتلا ہوں گے. وہ سوچیں گے لگتا ہے یہ نبی کا گستاخ ہے, لگتا ہے یہ نبی کا توہین کرنے والا ہے. اس لیے اے لوگوں, ہماری ادھر دیکھو, میں نے جو مسئلہ بیان کیا دھیان سے سنو. سلام کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری نہیں, لیکن جہاں سب کھڑے ہو وہاں پر اب کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں میں کوئی بیماری نہیں ہے تو جہاں رہیے سلام پڑھیے, درود پڑھیے, لیکن موقع محل دیکھ کر. ادھر دیکھیے آج ہم سنیوں میں بھی بہت بڑی بیماری ہے. ادھر دیکھیے سلام پڑھیں گے تو اتنا لمبا پڑھنا شروع کریں گے کہ مت پوچھئے لوگ تھک جائے, جب تک تھکے نہیں چھوڑیں گے نہیں. مسئلہ سن لو کان کھول کر, امام کو اتنی لمبی قراءت کرنا نماز میں حرام ہے جس سے نمازی نماز توڑنے پر مجبور ہو جائے. زور سے بولو, امام کو اتنی لمبی قراءت کرنا نماز میں, زور سے بولو, حرام ہے جس سے نمازی نماز توڑنے پر مجبور ہو جائے. ایسے ہی مولانا ربانی کو اتنی لمبی تقریر کرنا بھی حرام ہے جس سے پبلک اٹھ اٹھ کر بھاگ جائے, لوگ سنے نہیں, تقریر کی بے حرمتی ہو. اتنا لمبا سلام پڑھنا بھی حرام ہے جس سے لوگ اوب جائے اور سلام چھوڑ کر بھاگ جائے. تو نیک عمل اتنا ہی کرو جتنے کی طاقت ہو. اکیلے کرو تو خوب کرو, ارے بولو اکیلے کرو تو خوب کرو, لیکن جب مجمع میں کرو تو سب کا خیال رکھو. بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. اور تراوی کا بھی مسئلہ سن لو, تراوی رمضان آنے والی ہے. آج کل لوگ 3 دن میں تراوی ختم, بولو ختم قرآن کرتے ہیں, 10 دن میں ختم قرآن کرتے ہیں. ختم قرآن سننے کا حق انہی کو ہے, زور سے بولو, جو بولو کھڑے ہو کر, بولو کھڑے ہو کر تراوی پڑھنے کی طاقت رکھے. اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے بلکہ بس علم ترى کیفا تک طاقت رکھتا ہے, بولو چھوٹی چھوٹی سورت کی طاقت رکھتا ہے, لمبی سورتوں کی طاقت نہیں رکھتا, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں جا کر کے علم ترى سے اپنی تراوی پڑھ لے. ورنہ اگر بولیے امام صاحب نے لمبی قرات کی, آج کل تراوی کیسی ہو رہی ہے, الہ آباد کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اور الہ آباد نہیں بہت ساری جگہوں پر. ادھر دیکھیے جیسے حافظ جی نے پہلی, ادھر دیکھیے پہلی والی 2 رکعت پڑھی تو سب لوگ پڑھ لیے, لیکن جب ادھر دیکھیے اب جب دوسرا راؤنڈ شروع ہوا, ادھر دیکھیے جب دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو اب لوگ مسجد کے باہر چلے گئے, سگریٹ پینے لگے, خینی کھانے لگے, چائے پینے لگے. جیسے دیکھا حافظ جی رکوع میں گئے, سگریٹ پھینکا اور سیدھے رکوع میں چلے گئے. یہ تراوی نہیں ہے, مذاق ہے, مذاق. ایسا کرنے والا بہت بڑا پاپی ہے, گنہگار ہے. تم نماز کا مذاق اڑا رہے ہو, نماز کی توہین کر رہے ہو, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. تراوی پڑھو تو دل سے, اور جتنے کی طاقت ہو اتنا ہی پڑھو. سنی بن کر رہو, بزرگوں کے نقش قدم پر چلو, اور یہودیوں کے طریقے سے بچو. زور سے بولو, یہودیوں کے طریقے سے بچو. اور ایک بات دھیان دو, سنی ہو تو وہ کام مت کرو کہ غیروں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے. ہمارے اسٹیج کا بھی ماحول بگڑتا جا رہا, ارے بولو ہمارے اسٹیج پر بھی ماحول ایسا بگڑ رہا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ آتا ہے وہ تقریر نہیں سنتا چلا جاتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے حضرات؟ بہت زیادہ شور شرابہ کرنے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا, بہت زیادہ نعرہ بازی کرنے سے یا نوٹوں کی بارش کرنے سے جلسہ کامیاب نہیں ہوتا. جلسہ کامیاب اس وقت ہوتا ہے کہ آدمی جائے تو حدیث و قرآن کا پیغام اپنے دل و دماغ میں بسا کر جائے. زور سے بولو, بسا کر جائے. میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بیان کر دی, اجازت دیجئے, ٹائم بتاؤ. میں گھڑی دیکھ کر تقریر نہیں کرتا. یہ دیکھ رہے ہیں جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی تو چھوڑی, انگوٹھی بھی پہننا بند کر دیا. اب میں چہرہ دیکھ کر تقریر کرتا ہوں. جب تک چہرہ مسکراتا ہے تو سمجھتا ہوں گھڑی چل رہی ہے, لیکن جیسے آنکھیں کھل گئی منہ میں مچھر گھسنے لگا تو میں سمجھ لیتا ہوں گھڑی بند ہو رہی ہے. یاد رکھیے, تو میری تقریر کا حال یہ ہے
اگر اجازت دیجئے تو ایک چھوٹی حدیث سنا کر تقریر ختم. زور سے بولو اجازت ہے. اب حضرت آنے والے ادھر دیکھیے. آپ کو معلوم ہے کون آنے والے؟ آل رسول. ارے بولو آل رسول تشریف لائیں گے، لیکن آپ کو ادب کے ساتھ ان کی زیارت کرنی ہے. جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے گا. صرف اسٹیج والے بولو ہاں حضرت آئیں گے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیے گا تاکہ احترام بجا لائے، لیکن پھر کرسی پر بیٹھ جائیے. ہما ہمی مت کیجیے گا. اسٹیج پر جب آئیں گے تو ہمارے علماء ان کا ادب و احترام، ان کے شایان شان کریں گے. زور سے بولو ان کے شایان شان. میری تقریر کے بعد دستار بندی ہوگی، بچوں کو بلا کر لائیے، بس آخری حدیث سنیے، 5 منٹ میں تقریر ختم. زور سے بولو اجازت ہے. لیکن ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. مشکاہ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. بس دھیان سے سنو. بچے کو بیٹھو بیٹھو، میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے. اللہ. ارے بولیے یہ لدورا کیا نام ہے گاؤں کا؟ ارے زور سے بولو لدورا. ادھر دیکھیے ماشاءاللہ یہ گاؤں بڑا مشہور ہے، تو آپ اپنے گاؤں کو بدنام مت کیجیے. آخری حدیث سنیے، 5 منٹ میں تقریر ختم. لیکن آپ لوگ بھی چپ چاپ سے بیٹھیے بابو لوگ. اجازت ہے؟ بولیے اجازت ہے. ماشاءاللہ میں آپ کو آخری حدیث سنا کر، حدیثیں تو بہت ہیں، حدیثیں تو بہت ہیں، سناؤں گا تو کافی وقت لگے گا. بس آخری حدیث سنیے، تقریر ختم. 5 منٹ کے اندر بابو دھیان سے سنیے. مشکاۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. اللہ اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں. کتنی چیزیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو. 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی، تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی. صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ دھیان سے سنیے. تو نبی نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا. تیسرا نمبر کسی غریب کی غریبی کی وجہ سے ان کی مدد نہ کرنا، ان کو پیسہ دے کر رشوت لینا، ان کو پیسہ دے کر رشوت لینا. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز سن لو. پیغمبر فرماتے ہیں گنڈا گردی کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کا مال کھانا، ان کا مال کھانا، ان کی زمین پر قبضہ کرنا. پانچویں چیز سن لو. پیغمبر فرماتے ہیں کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا. چھٹویں چیز سن لو. دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا. ساتویں چیز سن لو. کسی مسلمان پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے گھروں کو برباد کر دیں گی، تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی. اس لیے شرک سے توبہ کرو، چوری سے توبہ کرو، سحر سے توبہ کرو، رشوت سے توبہ کرو. ادھر دیکھو اللہ سے معافی مانگو. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اجازت ہے؟ 5 منٹ اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ نیچے کیجئے. میں بہت خوش ہوں آپ سے. مائک تو اپنے رنگ میں نہیں ہے لیکن مجمع بڑا اپنے رنگ میں ہے. ارے بولو میرا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑتا. یہ
یہی لوگ ہمارا رنگ کو پھیکا کرتے ہیں. مولانا چاہتے ہیں کہ آپ کو دل سے حدیث سنائے. اجازت ہے؟ بابو لوگ ادھر دیکھیے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری بیوی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. دھیان سے سنیے بس 5 منٹ. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن تم دھوکے میں ہو. یہ لوگ تم سے زیادہ محبت نہیں کرتے. جب تک آنکھیں کھلی ہے تب تک محبت ہے. آنکھیں بند، تیجا کیا 40واں کیا، بھول گئے، محبت ختم. سب بھول گئے. کہاں گئے ابا، کہاں گئی امی، کہاں گئے بھیا، کہاں گئے نانا، کہاں گئے دادا. حدیث میں آیا ہے، پیغمبر فرماتے اللہ تعالی تمہاری ماں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی بہنوں سے بھی تم سے زیادہ محبت کرتا ہے. تم غور نہیں کرتے، تم اس بات پر غور نہیں کرتے. ادھر دیکھو، تم چھوٹی غلطیاں کرتی ہو، بھائی تماچا لگا دیتا ہے. تم چھوٹی غلطیاں کرتے ہو، ماں مارتی ہے. تم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہو، زور سے بولو، تمہارا باپ تماچا مارتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ تم بڑا سے بڑا گناہ کر لیتے ہو، جبکہ اس کے اندر شکتی ہے، طاقت ہے. وہ چاہے تو زمین میں زلزلہ پیدا کر دے، تم کو زمین میں دھسا دے. اگر وہ چاہے تو بادل کا ٹکڑا تم پر توڑ کر گرا دے. اگر وہ چاہے تو ہوا کو حکم دے، وہ تمہیں اٹھا کر پہاڑوں میں پھینک دے. لیکن وہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ تم بڑا سے بڑا پاپ کرتے ہو لیکن فوراً سزا نہیں دیتا. وہ تم کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، وہ تم کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، وہ تم کو گناہوں سے باز آنے کا موقع دیتا ہے کہ میرے بندے اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو. جب بندہ توبہ نہیں کرتا، جب پاپ میں ڈوب جاتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتا ہے. اور جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو پھر اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ سناؤں، تقریر ختم. اجازت ہے؟ لیکن ابھی بھی تھوڑا حضرت کو روک کر رکھیے گا تاکہ اس واقعہ کو بولو. چونکہ حضرت تشریف لائیں گے تو میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ بھی استقبال کریں گے، تو پھر ادھر ادھر معاملہ ہو جائے گا. اس لیے بابو لوگ 2 منٹ کے لیے حضرت کو ابھی رہیے. جب میں آخری پہ پہنچوں تب ہمارے حضرت کو لائیے گا تاکہ ہم بھی استقبال کریں، سارا مجمع بھی استقبال کرے، شایان شان استقبال ہو اور لوگ سمجھ بھی لے. واقعہ سنیے، ایک بڑا اچھا واقعہ. حضرت سیدنا ذوالنون مصری، کون؟ قریب آئیے، ادھر دیکھیے. ساری دنیا ہم لوگوں سے قریب ہو رہی ہے لیکن مولوی ہی دور بھاگ رہا. اب آپ بتائیے، مولوی ہی ہم لوگوں سے دور بھاگے گا تو بولو ہمارا ساتھ کون دے گا؟ یہ لوگ تو ہمارے دائیں، ارے بولو ہمارا دایاں بایاں بازو ہے. ارے بولو، یہ ہمارے علماء ہمارے دونوں بولو بازو ہیں. ادھر والے دائیں بازو اور ادھر والے بائیں بازو. لیکن یہی لوگ اگر بھاگیں گے تب تو ہو گیا میدان خالی. بس آخری واقعہ سنیے. سیدنا ذوالنون مصری بہت بڑے بزرگ گزرے. ایک دفعہ دریا کے کنارے کھڑے تھے. کہاں کھڑے تھے؟ دھیان سے سنیے، سب لوگ دھیان سے سنیے، ہماری ماں بہن، ہمارے بابو لوگ، سب لوگ دھیان سے سنیے. دریا کے کنارے کھڑے تھے، اچانک دیکھا ایک زہریلا بچھو آ رہا. کیا دیکھا؟ ایک زہریلا خطرناک بچھو آ رہا ہے. جیسے بچھو کو دیکھا، غور سے سنیے، ذوالنون مصری اس بچھو کو بہت غور سے دیکھنے لگے. یہ بچھو کہاں جا رہا ہے؟ دیکھا یہ بچھو دریا کے کنارے گیا. کہاں گیا؟ جیسے دریا کے کنارے گیا، اچانک دریا سے ایک میڈک کنارے پہنچا. بچھو میڈک کی پیٹھ پر بیٹھا اور میڈک اس کو دریا میں لے کر اس پار گیا.
حضرت ذوالنون مصری جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو پریشان، کہا یا اللہ، یہ بچھو میں اور میڈک میں دوستی کب سے ہو گئی؟ آخر یہ بچھو پیٹھ پر، میڈک کی پیٹھ پر بیٹھ کر کہاں گیا، کہاں جا رہا ہے؟ دیکھا کہ میڈک دریا کے اس کنارے لے جا کر بچھو کو چھوڑا۔ آپ پیچھے پیچھے ہوئے کہ دیکھیں یہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ جب آپ پیچھے پیچھے ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ بچھو بڑی تیزی سے ایک پیڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک درخت کی طرف جا رہا ہے۔ اچانک آپ نے اس درخت کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا ایک نوجوان سو رہا ہے اور اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک وہ سانپ اسے ڈسنے والا تھا، پیچھے سے بچھو گیا، سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ 1 منٹ کے اندر ختم ہو گیا، مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کی تو حفاظت کر رہا؟ سانپ اسے ڈسنے والا تھا، یہ اللہ تو نے بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیا اور اس جوان کی جان بچا لی۔ آخر کون نوجوان ہے، کیسا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری آہستہ آہستہ آگے بڑھے، جیسے نوجوان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری سجدے میں چلے گئے، کہا یا اللہ یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا، اتنے بڑے شرابی کہ شراب پی کر بے ہوش پر آئے، سانپ سینے پر بیٹھا ہے، اچانک اسے ڈسنے والا تھا، لیکن تو نے بچھو کے ذریعے سانپ کو مروا دیا اور اس شرابی کی جان بچا لی۔ اللہ یہ راز سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو آواز آئی، اے ذوالنون مصری، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، تمہارا رب بڑا رحیم ہے، تمہارا رب بڑا کریم ہے، اپنے کسی بھی بندے کو اس کے پاپ کی سزا فوراً نہیں دیتا، اپنے کسی بھی بندے کو اس کے جرم کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ میرے پاس طاقت ہے کہ میں چاہوں تو فوراً سزا دوں، لیکن میں اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہوں، میں اپنے بندوں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہوں۔ جب وہ نہیں سدھرتا تب میں اپنی رسی کو ٹائٹ کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، ذوالنون مصری رونے لگے، روتے ہوئے وہیں پر بیٹھے رہے۔ اچانک نوجوان کو ہوش آیا، نوجوان نے ذوالنون مصری کا چہرہ دیکھا، شرما گیا، کہا حضرت آپ یہاں؟ کہا ہاں، تمہاری حالت دیکھ کر میں پریشان ہوں۔ اے نوجوان، شرمندہ ہو شرمندہ، یہ دیکھ مرا ہوا سانپ ہے سانپ، تجھے کچھ خبر ہے؟ یہ سانپ تمہارے سینے پر بیٹھا تھا، تو شراب پی کر بے ہوش تھا، تجھے خبر نہیں؟ یہ سانپ تمہارے سینے پر بیٹھا تھا، اچانک تمہیں ڈسنے والا تھا، اللہ نے ایک زہریلے بچھو کو بھیجا، اس بچھو نے سانپ کو مار ڈالا اور اللہ نے تمہاری جان اس بچھو کے ذریعے بچائی۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کرو؟ کیا ابھی بھی ہوش نہیں ہے کہ توبہ کرو؟ اتنا سننا تھا، وہ چیخ مار کر رونے لگا، کہا حضور آج سے میں توبہ کر رہا ہوں، میں شراب نہیں پیوں گا۔ میرا رب جب مجھ جیسے شرابی پر اتنا بڑا مہربان ہے تو کاش میں نماز پڑھوں تو کتنی مہربانی کرے گا، کاش میں روزہ رکھوں تو کتنی مہربانی کرے گا، کاش میں قرآن کی تلاوت کروں تو کتنی مہربانی کرے گا، کاش میں اس سے جڑ جاؤں تو کتنی مہربانی کرے گا۔ تو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اس کے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں، نماز پڑھو، مسجد کو آباد رکھو۔ یہ بچے تمہیں کام نہیں آئیں گے، یہ بیوی تمہیں کام نہیں آئے گی، مر جاؤ گے، کہانی ختم۔ دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، خاندان کے لوگ چلے گئے، تو اب تو ہم کو جانا ہے، ہمارا بھی نمبر آج نہیں تو کل آئے گا۔ اچھی زندگی گزارو، جب تک دنیا میں رہو بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کو اچھی تعلیم دو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کوشش کرو کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور کوشش کرو کہ دولت کما کر ہم کروڑ پتی ضرور بن جائے، لیکن اللہ رسول سے رشتہ نہ ٹوٹے، اللہ رسول سے رشتہ ہمیشہ
مضبوط رہے مضبوط. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. جہاں رہیے مسجد کو آباد رکھیے، گھر کو آباد رکھیے، سینے کو آباد رکھیے. یہ میری 3 باتیں دھیان سے سنیے. مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے، گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور سینہ آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے. تو جہاں رہیے، ادھر دیکھیے یہ تینوں باتیں سینے میں رکھیے. جو تینوں کا سنگم ہے، جلدی بولو، جس کا سینہ تینوں کا سنگم ہے وہی پکا مسلمان ہے، وہی کامل مسلمان ہے، وہی سب سے اچھا مسلمان ہے. آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے. میرا آنا سب کا آنا بولو، اور بچوں کی دستار بندی، اور مولانا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کی محنت کو، اور کمیٹی کی محنت کو، اور لدورہ والوں کی مدد کو اللہ سب کو قبول فرمائے. بابو لوگ، میری تقریر ختم ہو رہی ہے، ابھی آپ دستار بندی دیکھیں گے. اور بولیے پیر طریقت رہبر شریعت، بولیے اولاد بولیے اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ مجاہد اشرف میاں صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. ان کی نورانی حقانی عرفانی باد غلام ربانی تقریر سماعت فرمائیں گے. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی.